جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب گرامی، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیداتہ لأہل الجنہ، میرے ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا ملا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما
صَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے مصطفیٰ کا گھرانہ ملا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت منی۔ اے جہان رنگ و بو کے واسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ یہاں باغ و جنت ہے۔ باغ و جنت سے مراد یہ دنیا کے لالہ زار اور مرغزار ہیں۔ یہاں جنت کا انکار نہیں ہے، جنت تو حضور کا محل ہے۔ آج مدینہ طیبہ میں سلام پیش کرتے ہیں، کل جنت میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ تو جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا
خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ صفر المظفر اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مہینہ آنے والا ہے اس کو سب لوگ پہلی بہار کے نام سے یاد کرتے ہیں، ربیع الاول، پہلی بہار۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ربیع الاول کی آمد ہے، تو آج کا جمعہ استقبال ربیع الاول کے حوالے سے پڑھایا جائے اور ذہنی اور فکری طور پہ تیاری کی جائے کہ ہم نے اس عظیم الشان نعمت کے اوپر جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر کی ہے، اس کے اوپر ہم نے شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے سپاس گزاری کیسے کرنی ہے، اس کے اوپر ہم نے اللہ کے حضور شکر کے سجدے کیسے کرنے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں احساس نعمت سے کس قدر سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، بلکہ کوئی بھی آپ کی قدردانی کا حق نہیں ادا کر سکتا اللہ کے سوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تو تب ادا ہو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں اور کمالات کا ادراک اور احاطہ ہو۔ تو جب جبریل امین بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر حق کون ادا کر سکتا ہے؟ لیکن بحیثیت امتی، بحیثیت غلام، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منائیں، اللہ کے حضور شکر کے سجدے کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک تو نے بے حد کرم فرمایا، بے حد مہربانی فرمائی کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ برادران اسلام، میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی تشریح توضیح میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس جہان رنگ و بو میں جس بندے سے بھی آپ پوچھیں کہ میاں تمہاری منزل کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تمہاری ول کیا ہے، تمہاری وش کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری جستجو کیا ہے، تم کس چیز کو پانا چاہتے ہو، تو جواب ملے گا میں کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ کسی طالب علم سے پوچھیں، جواب ملے گا کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ استاد محترم سے پوچھیں، استاد صاحب کہیں گے جو مسند تدریس کے اوپر بیٹھ کے علم کے جواہر لوٹا رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے میں کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ کسی جج سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا میں کامیابی چاہتا ہوں، اور آپ کسی وکیل سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا میں کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ کسی تاجر سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا میں کامیابی چاہتا ہوں، اور آپ کسی مزدور سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا میں کامیابی چاہتا ہوں۔ کوئی سائیکل پہ جا رہا ہو، میاں تمہاری منزل کیا ہے، جواب ملے گا کامیابی۔ بائک پہ جا رہا ہو، موٹر سائیکل بائک پہ، اس سے پوچھیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، جواب ملے گا کامیابی۔ اور اگر کوئی پجیرو کے اوپر جا رہا ہو تو اس سے پوچھو میاں تم کیا چاہتے ہو، تو وہ بھی کہے گا کہ میں کامیابی چاہتا ہوں۔ گویا ہر بندہ کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے کامیابی مل جائے۔ حضرات محترم، جب یہ تعین ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ ہم سب کی منزل کامیابی ہے، مجھ سے کوئی پوچھے
کہ تم یہ جمعہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ کامیابی چاہتا ہوں۔ اور آپ سن کیوں رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ ادھر تقریر ابھی شروع نہیں ہوتی تو آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں؟ تو جواب ملے گا ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ہم سب کی منزل کامیابی ہے، ہماری آرزو کامیابی ہے، ہماری خواہش کامیابی ہے۔ جب منزل کا تعین ہو جائے تو پھر راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ منزل کے تعین کے بعد پھر اس منزل کے حصول کے لیے مناسب اور موزوں راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ ایسے راستے پہ چلا جائے جس پہ چل کے انسان منزل آشنا ہو سکے، اس کو گوہر مقصود مل سکے اور اس کو اپنی مطلوبہ چیز مل سکے۔ حضرات محترم، اب وہ راستے کا تعین یوں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی انسان کے متعین کردہ، کسی عام انسان کے متعین کردہ راستے کے اوپر چل پڑے، تو اس میں غلطی کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے۔ تو کیوں نہ بندہ عام بندے کی بجائے اللہ کریم کے تجویز کردہ راستے کے اوپر چلے، جس کے اوپر چلنے سے یقیناً کامیابی نصیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کردہ راستے کے اوپر چلے، جس کے اوپر چلنے سے انسان منزل آشنا ہو سکے۔ حضرات محترم، جب اللہ کریم نے ہمارے لیے راستے کا تعین کر دیا ہے تو پھر ہمیں ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں اس راستے کا انتخاب کر لینا چاہیے، اس راستے پہ سفر شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی منزل سے مل سکیں، اپنی منزل پہ پہنچ سکیں۔ حضرات محترم، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ انسان لالچی ہے، حریص ہے، یہ چاہتا ہے کہ جو بھی کروں اس کے اوپر کچھ ملے بھی صحیح۔ تو فرمایا لعلکم تفلحون، تم نعمتوں کا ذکر کرو، میں تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرماؤں گا، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ حضرات، عربی میں ناجح ینجحو یہ بھی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے، اور فاز یفوزو کا لفظ یہ بھی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن افلح یفلحو یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ مسجد سے آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور کامیابی کے پیچھے دوڑنے والے تاجر، اور کامیابی کے پیچھے دوڑنے والے استاد، اور کامیابی کے پیچھے دوڑنے والے بائک پہ سوار، اور کامیابی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے، پجیروں کے اوپر سفر کرنے والے، اور کامیابی کی تلاش میں بینک بیلنس بنانے والے، اور کامیابی کی تلاش میں دنیا کے سکے اکٹھے کرنے والوں، سنو، کامیابی یہ ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اللہ کریم تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو لفظ فلاح ہے یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، میرے بندو میری نعمتوں کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اب نعمتوں کا ذکر کرنے سے کامیابی کیوں ملتی ہے؟ نعمت کا ذکر کب ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، اتنی دیر تک نعمت کا ذکر نہیں ہوتا جتنی دیر تک انسان کے دل میں شکر کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ نعمت کا ذکر تب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار آپ لوگ بڑے میرے ساتھ مہربان ہیں، تو یہ اس وقت ہوگا جب میرے دل میں پہلے آپ کی قدر پیدا ہوگی، احساس شکر پیدا ہوگا، بعد میں نعمت کا ذکر ہوتا ہے۔ دوستان محترم، یاد رکھنا، اگر احساس شکر پیدا نہ ہو تو نعمت کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ نعمت کا ذکر کرتا ہے اس کا دل شکر کے جذبات سے مالا مال ہوتا ہے، اور اللہ کریم کا وعدہ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو
تو تم गिन नहीं सकते। लेकिन मैं ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और माला माल करूँगा, मैं और तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, मैं और तुम्हारे ऊपर एहसानात करूंगा, मेरे करम की बरखा और तुम्हारे ऊपर बरसेगी और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो हज़रात मोहतरम, इसका मतलब ये है कि जब इंसान नेमत का जिक्र करता है तो वो हकीकत में अल्लाह की नेमत का शुक्र कर रहा होता है। अल्लाह करीम का एक इसम गिरामी है अशकूर, अल्लाह करीम का एक इसम गिरामी है अशकूर और एक इसम गिरामी है शाकिर। बंदा भी शाकिर है और अल्लाह करीम की एक सिफत भी शाकिर है और उससे बड़ी सिफत अशकूर है। और अशकूर का मतलब है बहुत बड़ा कदरदान, बहुत बड़ा कदरदान। और उसकी कदरदानी की शान ये है कि फरमाया मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, तू एक नेकी कर हम अजर 10 का अता फरमाए। कमाल कदरदानी है, कमाल कदरदानी है। और दूसरे मकाम पे एक और मीज़ानिया बयान फरमाया, एक और मेयार बयान फरमाया, फरमाया मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया वो मेरे रास्ते में खर्च करने वालों, तुम एक दाना खर्च करते हो और इसकी मिसाल यूँ है मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, उससे 7 बालियाँ निकलती हैं, उससे 7 बालियाँ निकलती हैं। फी कुल्ल सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और फिर हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। इसका मतलब ये है कि तुम एक दाना खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 अता फरमाऊंगा। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहता है कई गुना कर देता है, कई गुना कर देता है। और साथ ही ये भी इरशाद फरमा दिया कि तू तो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सोचेगा, लेकिन सुन ले अल्लाह करीम की शान क्या है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह करीम वुसअतों का मालिक भी है और अल्लाह करीम जानने वाला भी है। ये नहीं कि तू नेकी करता रहे और उसको पता ही ना हो, ये नहीं है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीनों के राज़ों को जानने वाला है, वो जानने वाला है तेरी नेकियों को, तेरे अच्छे कामों को, तेरे खैर के कामों को, तेरे अच्छे इरादों को, तेरी अच्छी नीयतों को, तेरे अच्छे अमाल को मेरा रब जानता है। तो अल्लाह करीम ने इस तरह अपने करम के दस्तरखान फैलाए हुए हैं। हज़रात मोहतरम, तो ये उसकी शान अशकूर है। अशकूर का माना है कदरदान, अशकूर का माना है, अशकूर का माना है कदरदान, और अशाकिर का माना भी है शुक्र करने वाला, कदरदान। और जब बंदा अपने रब की नेमतों का कदरदान होता है तो उसके लिए भी लफ्ज़ शाकिर बोला जाता है। ये शाकिर है, अल्लाह की नेमतों का कदरदान है। तो हजरात, ज़िक्र तब होता है जब शुक्र का एहसास हो, और शुक्र का एहसास ये कदरदानी से पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने अल्लाह की नेमत का जिक्र किया तो गोया आपने शुक्र किया, और आपके दिल में अल्लाह की नेमत की कदरदानी जो है वो लोगों को पता चला कि इसके दिल में अल्लाह की नेमत की कदरदानी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो तो कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की नेमत आँख की पुतली भी है, अल्लाह की नेमत कान का पर्दा भी है, अल्लाह की नेमत नाक का बांसा भी है, अल्लाह की नेमत हाथ की उंगली भी है, अल्लाह की नेमत कुव्वत शऊरिया भी है, अल्लाह की नेमत कुव्वत मुदरिका भी है। अल्लाह की नेमत गिनते जाएं, अनफुस में गिने, आफाक में गिने, कहाँ तक गिनोगे? अल्लाह की नेमतें तो इतनी हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। हजरात मोहतरम, माँ अल्लाह की नेमत है,
باپ اللہ کی نعمت ہے، خالہ اللہ کی نعمت ہے، پھوپھی اللہ کی نعمت ہے، یہ رشتوں کی کہکشاں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر آپ دیگر نعمتوں کو دیکھیں جو دسترخوان پھیلے ہوئے ہیں، جو تر فروٹ پھیلا ہوا ہے، جو خوش فروٹ کے دسترخوان پھیلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سبزیاں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ چاند اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج اللہ کی نعمت ہے، یہ بادل اللہ کی نعمت ہے، یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے۔ آپ گنتے جائیں تو گن نہیں سکتے۔ لیکن میرے دوستو، آسمانی کتابوں کے مطابق اور زمینی کتابوں کے مطابق اور تمام دانشوروں کے نزدیک، تمام زیرک لوگوں کے نزدیک، تمام سیانے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ حضرات محترم، آسمانی کتابوں سے پوچھو یا زمینی کتابوں سے پوچھو یا بڑے سے بڑے دانا جو سلیم الفطرت انسان ہے اس سے پوچھو کہ سب سے بڑی نعمت کون ہے، تو سارا زمانہ کہے گا سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسی سے پوچھو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس ہستی نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں اس سے پوچھ لو۔ وہ کرم فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے، ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرنے والے، ہمیں صبح شام نعمتوں سے تلذذ عطا فرمانے والے، ہماری لذتوں کا اہتمام کرنے والے، میرے اللہ مجھے بتا دے تیری سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تاکہ میں اس نعمت کا زیادہ ذکر کروں، تاکہ میں اس نعمت کا زیادہ شکر کروں، تاکہ میں اس نعمت کی زیادہ قدردانی کروں۔ تو حضرات محترم، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا قرآن پڑھنے والوں، قرآن سے ہدایت لینے والوں، یقیناً اللہ نے مومنوں کے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے، بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں شانوں والا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات محترم، دوسرے مقام پہ دیکھو، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب گرامی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، زمین کی ہر سطح کے لیے، آسمان کی ہر سطح کے لیے، فضاؤں کے لیے، ہواؤں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، میرے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ باقی نعمتیں ہیں بھی صحیح نا، تو ان سب نعمتوں کے لیے جو نعمت ہے سب سے بڑی نعمت وہ میرے آقا کی ذات گرامی۔ اب جب قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو تو تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی خطیب کی دقیقہ رسی نہیں، یہ کسی فقیہ کی نکتہ سنجی نہیں، حضرات محترم، یہ کسی کے دماغ کی ساختہ پرداختہ چیز نہیں، یہ کسی کی خانہ ذات چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارے جہانوں میں ساری نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، تو باقی جتنی بھی نعمتیں ہوں ان کو جیسے بھی آپ گنتے رہیں، ہر نعمت کے لیے میرے آقا رحمت ہیں۔ تو پھر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ تو آپ ہوئے،
اسی لیے جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ حضرات، یہ تو آپ ذخیرہ احادیث سامنے رکھیں اور پھر ایک ایک چیز کو دیکھیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ ایک کلمہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ پہلے بندہ نجس ہوتا ہے، ایک انسان پہلے مشرک ہے، نجس ہے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے تو جسم سے ساری غلاظت نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی ایک بندہ پہلے نجس تھا، نجاست کا محل تھا، اب ساری نجاست کفر نکل گئی اور اب ایمان کا مرکز بن گیا، تو وہ کہہ سکتا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا دوستان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ایسے تحفے عطا فرما دیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیا اور ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنانے کا اہتمام کر دیا۔ دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر ایک فرمان، صرف ایک فرمان کے اوپر ہم عمل کر لیں تو یہ دنیا، یہ جنت کا منظر پیش کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا میرے امتیو، اللہ کے بندو یہ بات پلے مان لو، یہ بات یاد کر لو، اپنے دینوں کی تختیوں کے اوپر لکھ لو، دین سراسر بھلائی کا نام ہے، دین دشمنی کا نام نہیں ہے، دین لوگوں کو دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، دین ملاوٹ کرنے کا نام نہیں ہے، دین رشوت لینے دینے کا نام نہیں ہے، دین تو سراسر بھلائی کا نام ہے۔ اگر اس ایک فرمان کے اوپر ہم عمل کر لیں تو پھر بہنوں کو ان کے حقوق مل جائیں، بیٹیوں کے حقوق نہ مارے جائیں، پھر یتیموں کا حق پامال نہ ہو، پھر ہر بندے کو اس کا حق نصیب ہو جائے اور لوگ قربانی دینے والے لوگ پیدا ہوں، اپنے حق کے اوپر لوگوں کو لوگ ایثار کر دیں لیکن کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک فرمان اتنا نفع بخش ہے اور اس کے اندر اتنا نور ہے کہ پوری سوسائٹی اور پورے سماج کو یہ منور کر سکتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے فرامین ہیں۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین،
نماز مومن کی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تو فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ فرامین اب جب نماز ادا کر لی، قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، تشہد میں بیٹھے، اتحیات پڑھ لیا، جب سلام پھیرنے لگے، کتنا خوبصورت تحفہ دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ فرمایا او اللہ کے حضور حاضری دینے والے، اللہ کے حضور قیام کرنے والے، اللہ کے حضور رکوع کرنے والے، اللہ کے حضور سجدے سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والے، اللہ کریم کی تسبیح و تحلیل ادا کرنے والے، سن جب نماز پڑھ چکا ہے اور اب نماز سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر تم نے نکلنا کیسے ہے؟ اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں کو یہ پیغام دو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ او میرے دائیں طرف بیٹھنے والوں، میں ابھی معراج کی لذت لے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی میں نے اللہ کے حضور حاضری دی ہے، میں نماز سے نکلتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میری طرف سے تمہاری عزت محفوظ، تمہاری جان محفوظ، تمہارا مال محفوظ۔ اب آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کسی جج کے پاس چلے جائیں اور اس کی فائلیں جا کے کھولیں، اس سے پوچھیں جھگڑا کیا ہے، یا عزت کا جھگڑا ہے، یا جان کا جھگڑا ہے، یا مال کا جھگڑا ہے، یا عزت کا جھگڑا ہے، یا جان کا جھگڑا ہے، یا مال کا جھگڑا ہے۔ اور فرمایا سارے نماز پڑھا کرو، اور نماز میں پھر کہا کہ ایک دوسرے کو یہ پیغام دیا کرو، میری طرف سے تیری عزت محفوظ۔ سبحان اللہ۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز پریکٹیکل ہو جائے، واقعتاً ہماری زندگی میں یہ نافذ ہو جائے اور اس کا نور ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر سوسائٹی میں تو بہار آ جائے، سوسائٹی میں تو پھر امن ہی امن ہو جائے، پھر تو سکون ہی سکون ہو جائے، پھر تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، پھر تو لپڑے ہی ختم ہو جائے، پھر تو عدالتیں ویران ہو جائیں۔ حضرات محترم، دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی لینا چاہتے ہو تو آؤ۔ اور پھر جب نماز پڑھا دی تو نماز کی تکمیل پہ کہا کہ یہ جو آ گئے ہیں ان کے لیے اپنی طرف سے سند جاری کرو، ان کے لیے سند جاری کرو، میری طرف سے تمہاری عزت محفوظ، تمہارا مال محفوظ، تمہاری جان محفوظ۔ دائیں بیٹھنے والوں، بائیں بیٹھنے والوں، میں تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں تمہاری عزت کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرات محترم، اگر سبھی لوگ نماز ادا کرنا شروع کر دیں اور یہ جو جملے ہم ادا کرتے ہیں یہ واقعی شعوری طور پہ ادا کریں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ آج کل تو حسد اور بغض سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جس سے تھوڑی سی رنجش ہو اس کے پاس کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ کے حضور بھائی حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور یہاں بھی حسد سینے میں، یہاں بھی بغض سینے میں، یہاں بھی نفرت سینے میں، یہاں بھی بیماری سینے میں، یہاں بھی ناپاکی سینے میں، یہاں بھی یہ ساری بدبختیاں سینے میں لے کے کھڑے ہوں گے۔ نماز تو کہتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین جو بھی مومن ہے، جو بھی مومن ہے اس کی مغفرت فرما۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ میں اکیلا اپنے لیے صراط مستقیم کی دعا نہیں کرتا، میں اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہوں۔
یہی تو خیر خواہی ہے. تو پھر کدھر گئی نفرت، پھر کدھر گیا بغض، پھر کدھر گیا حسد، پھر کدھر گئی دشمنی، پھر کدھر گئی عداوت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس سے نور حاصل کرنا چاہیں تو اس کے اندر بہت سارا نور موجود ہے. حضرات محترم، میرے آقا کا ایک ایک فرمان اتنا قیمتی ہے کہ جو ہماری زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا دیتا. آؤ سنو ایک حدیث پاک. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے سسٹم کی کیسے ترجمانی کی اور اللہ کی عنایات کو کیسے بیان فرمایا. فرمایا او میرے امتی، اگر تیرے گھر میں مہمان آ جائے مت گھبرانا. مہمان اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مہمان آتا ہے تو رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو معاف کروا کے جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مومن کی ضیافت کرتا ہے گویا اس نے حضرت آدم کی ضیافت کی ہے. اگر اینک ٹھیک نمبر کی لگی ہوئی ہو، اگر اینک ٹھیک نمبر کی لگی ہوئی ہو تو گھر میں آ جائے. میرے گھر میں قاری کاشف صاحب تشریف لے آئے جی، تو بیٹھے ہوئے کاشف صاحب ہیں، لیکن میں پانی پلاتے ہوئے حدیث کے آئینے میں دیکھ رہا ہوں ثواب مجھے حضرت آدم کی ضیافت کا مل رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا کرم. دو مہمانوں تو یوں سمجھ لو جیسے تم نے مائی حوا اور حضرت آدم دونوں کی ضیافت کی ہے. اگر تین مہمانوں اور میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سنہری لفظوں کی قدر کرو. فرمایا تین مہمان آ جائیں تو پھر یوں سمجھ لو کہ تم نے عام لوگوں کی ضیافت نہیں کی، بلکہ تم نے حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل کی ضیافت کی ہے. تین فرشتے تیرے گھر میں آئے تھے اور تو ان کو کھانا پیش کرتا رہا. اگر مہمان چار ہو جائیں، چار مہمان آ جائیں تو پھر یوں سمجھ لو جیسے تم نے زبور، تورات، انجیل اور قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا ہے. چاروں آسمانی کتابوں کا ثواب حاصل کر لیا ہے پڑھنے کا. اور اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں تو 10 تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ باقی حدیث پاک اگلے جمعۃ المبارک پہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو یہاں میں خلاصتاً تلخیص کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اچھا جتنا کوئی سنجیدہ ہونا تو جب میرے محبوب کا نام لینا اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بولوں گا تو میری سنجیدگی پہ حرف آ جائے گا. میں تو پھر بہت بڑی شخصیت ہوں، میں کیسے بولوں مولوی صاحب کے کہنے پہ؟ مولوی صاحب کے کہنے پہ میں کیسے بولوں؟ میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں. اور بھائی مجھے نہ دیکھو، میرے محبوب کا نام دیکھو. میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ سب سے بڑی نعمت آقا کریم کی نعمت ہے. اس میں کسی کو شک، کسی بندے کو شک، کسی بندے کو شک. اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میری نعمتوں کا ذکر کرو، میں تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرماؤں گا. میری نعمتوں کا ذکر کرو، میں تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرماؤں گا. بھائی جتنی نعمت ہوگی اتنا نعمت کا ذکر ہوگا، اتنا نعمت کا شکر ہوگا. جب نعمت اتنی بڑی ہے تو پھر اس کا ذکر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اور اس کا شکر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اس لیے اگر چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سڑک پہ نکلیں، 3 نسلیں، پوتا بھی نکلے
دادا بھی نکلے، باپ بھی نکلے، اور اللہ کے حضور یہ عرض کرے کہ مالک ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے اور ہمیں اپنا محبوب عطا کر کے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم تیرے اس نعمت کی قدردانی کرتے ہیں اور نعمت پہ شکر کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو جلوس ہوتا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا شکر ہوتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں تو اس طرح، صحابہ کرام کے دور میں تو نہیں ہوا تو تمہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں کب نہیں ہوا؟ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تھے تو کیسے قدردانی کی گئی تھی؟ جب حضور تشریف لائے تھے تو کیسا شکر کیا گیا تھا، کیسی قدردانی ہوئی تھی؟ تو یہ تو الگ بات ہے کہ ہر دور کے جیسے جیسے تقاضے بدلتے ہیں ویسے ہی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ کل یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، آج ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر کیوں رکھا ہوا ہے، بدعت ہے، اے سی کیوں لگاتے ہو؟ جی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اے سی کیوں لگاتے ہو، اے سی بھی تو بدعت ہے، لیکن کیسی ٹھنڈی بدعت ہے، کیسی ٹھنڈی بدعت ہے ماشاءاللہ۔ وہ اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن ٹھنڈی بدعت کے قریب آ کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور بھائی بدعت شرعی وہ ہوتی ہے جس سے اسلام کے کسی اصول کی پامالی لازمہ ہے، جس سے اسلام کا کوئی اصول پامال ہونا وہ بدعت شرعی ہے، یہ بدعات نہیں ہے۔ یہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ اللہ کریم نے جو سہولیات عطا فرمائی ہیں یہ دین کے فروغ کا ذریعہ ہے، یہ دین کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس میں یہی ہوتا ہے نعتیں پڑھتے ہیں، تو کتنے دنوں تک گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نعتیں گنگنا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کا نقصان ہوا یا نفع ہوا؟ تیرے گھر میں اللہ کا نام لیا جانے لگے، تیرے گھر میں اللہ کے رسول کا نام لیا جانے لگے تو یہ بات نفع کی ہے، یہ نقصان کی نہیں ہے۔ اللہ کریم ٹھیک زاویہ نظر سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔